اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للتقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال جعفر زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفاہمۃ غیر مفاہمۃ. صلاۃ اللہم صل علی محمد وآل محمد. عقیلہ خاتون ہونے کی وجہ سے جناب زینب کو نہیں کہا گیا، بلکہ عقیلہ جس طرح سے علامہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، عالم، علیم اور علامتن. اب مرد کو بھی علامہ ہی کہا جاتا ہے اور خاتون کو بھی علامہ ہی کہا جاتا ہے. اسے عقیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس عقل ہو، جو عقل کو استعمال کرتا ہو، عقل اس پہ سوار ہو. اور عقیلہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو عقل سے بالا تر ہو، عقل اس کی مقہور ہو، اسے پوری طرح سے تسلط ہو عقل پہ. جو دوسروں کو عقل دیتا ہے اسے عقیلہ کہا جاتا ہے. جناب زینب کبریٰ عقیل نہیں بلکہ عقیلہ ہیں. عقیل یعنی عقل رکھنے والا، کریم جس سے کہا جاتا ہے. بلکہ آپ عقیلہ ہیں یعنی صرف عقل رکھتی نہیں بلکہ عقل عطا کرنے والی. عطا کرنے والی. آج اگر کوئی بھی ایمان چاہتا ہے، کوئی کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے، عقل چاہتا ہے، تو وہ جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں بھیک مانگے کہ جناب زینب اسے عطا کرے. کون سی ہستی ہے کہ جب جناب امیر نے اپنی آغوش میں لیا نا اور جناب رسول خدا کی آغوش میں دینا چاہتے تھے، تو جناب رسول خدا نے فوراً سوال کیا، یا علی کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ کہ یا رسول اللہ کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے؟ حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس بچی کا نام میں اور فاطمہ رکھ دیتے، اس کا نام بھی آپ رکھیے گا. تو پیغمبر نے آغوش میں لیا، جناب زینب کے پیشانی کا بوسہ دیا اور پھر کلائیوں کو چوما، اور چومنے کے بعد ایک مرتبہ ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ ہذہ زینو. اب جناب امیر کو دیکھا اور جناب زینب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ زینو اب ہے، یہ اپنے باپ کی زینت ہے. علی جیسے باپ کی جو زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں. باپ علی جیسے تمام ابو الفضائل ہو، صرف فضائل علی کے نہیں ہیں، امیر المومنین ابو الفضائل ہیں، فضائل کے باپ ہیں. اور ان کی بیٹی کا نام زینب ہے، جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. آج ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اب عقل میں، علم میں، بیان میں جناب امیر کا کوئی ثانی نہیں، نہ عقل میں، نہ علم میں اور نہ ہی بیان میں. آپ کی خطابت، بلاغت میں، فصاحت میں، آپ کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کی اگر کلام کی آپ نے خواتین میں مثال دیکھنی ہے تو جناب زینب کبریٰ کے کلام کو دیکھیے. سن رکھا ہے آپ نے؟ مصاحب کا جملہ ہے، میں مصاحب پہ نہیں آ رہا اور آج مصاحب کے متعلق کچھ پیش کروں، سب ایک اشارہ کروں گا. آپ نے سنا نا کہ دربار عبید اللہ بن زیاد میں جناب زینب خطبہ دے رہی تھی تو امیر المؤمنین کے ایک نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ عفیف، اور بہت معتبر صحابی، بہت شجاع دلیر، مسجد کوفہ میں تھے. انہوں نے جناب زینب کے خطبے کو سنا تو انہوں نے فوراً کہا، علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ سنا ہے نا جملہ آپ نے؟ یہ سب سے سنا ہوگا جملہ. کیا مفہوم ہے اس کا؟ آئے ذرا ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سب سننا پسند فرمائیں گے. یہ میری اپنی محنت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب نے یہ جملہ لکھا مورخین نے کہ حضرت عبداللہ عفیف نے کہا، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ کیا مطلب؟ لفظ جو ہے وہ لہجہ عربی کا لفظ ہے، لہجہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے. یہ ایکسنٹ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں آواز مراد
نہیں ہے. جب وہ جناب عبداللہ عفیف کہہ رہے تھے کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آواز جناب امیر علیہ السلام سے ملتی ہے. بی بی کی آواز زنانہ آواز تھی، امیر علیہ السلام کی آواز بہت مردانہ، بہت زیادہ مردانہ آواز تھی، بہت بھاری آواز تھی. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آواز ویسی ہے، نہیں، بلکہ جناب عبداللہ عفیف فرما یہ رہے ہیں وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے یہ اسی معیار کا خطبہ. کون ہے جو جناب امیر علیہ السلام کے لہجے میں یعنی ان کے مزاج کے مطابق کلام کر رہا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں یہ علی ہی کی شیر دل بیٹی ہے، جناب امیر علیہ السلام. اور اس وقت اب یہاں پہ میں نے کہا نا کہ چند چیزیں صفات ہیں جناب امیر. ایک ہے عقل، جناب زینب نے یہاں پہ عقل کا مظاہرہ کیا، عقیلہ اس لیے. علم، بیوی نے توحید کو، نبوت کو، امامت کو ویسے تعارف کروایا جیسا تعارف کروانے کا حق تھا. ایمان، بیان اور شجاعت. عزیزان گرامی بہت مشکل تھا کہ اس مقام پہ کوئی خاتون کلام کر سکتی جہاں عبداللہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون جیسا ایک پتھر دل، سخت دل ظالم موجود تھا. لیکن جناب زینب پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوا. آپ نے فوراً کلام کرنا شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا کون ہے میرا بھائی حسین. جب تعارف کروایا تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ایک جملہ کہا کہ اللہ نے آپ کے بھائی حسین کو میدان کربلا میں مار دیا. تو فوراً بی بی نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. بی بی نے جملہ کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. تو اس نے فوراً روکا، کہا کہ لعنت مت کیجیے. آپ غور کیجئے، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مارا. تو بی بی نے فوراً کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. تو اس نے کہا کہ لعنت مت کیجئے. بی بی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ یعنی بی بی واضح کر رہی ہے کہ جس پہ چور کی داڑھی میں کا جسے اردو میں کہا جاتا ہے، جس پہ بات پہنچ رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لعنت مجھ تک آ رہی ہے. اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لعنت عبید اللہ ابن زیاد ہی پہ کی گئی ہے، اسے سمجھ میں آ گیا تھا. عزیزان گرامی بی بی نے اس کو خطبہ دیا اور پھر کہا لوگوں ہم خاندان اہل بیت سے اپنا تعارف کروایا. اور پھر دربار یزید میں کچھ جملے کے خطبے کے میں آپ کو اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے ٹائم میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، میرے پاس ابھی بھی 5 منٹ ہیں اگر آپ کو سننا پسند فرمائیں. عزیزان گرامی بی بی کے خطبے بڑے مشہور و معروف ہیں کہ آپ نے کوفے میں خطبہ دیا اور جہاں جہاں پہ جاتی رہی بی بی وہاں پہ خطبے دیتی رہی. ایک مرتبہ دربار یزید آیا اور جناب زینب سے بار بار یزید چاہتا تھا ہم کلام ہو، گفتگو کریں، سوال کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. اور ایک ہی بات کہتی تھی میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تیرے سوال کا جواب دوں، تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ تجھ سے ہم کلام ہوں، تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی. اور امام سجاد سے کہا کہ آپ آئیے خطبہ دیجئے. اور اس نے یزید نے فوراً روک دیا، کہا کہ نہیں آپ قیدی ہیں اور ہمارے قیدی ہیں اور قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. اب جب جناب زینب نے دیکھا کہ امام سجاد کی زنجیروں کے اندر بہت سے لوگوں نے ہاتھ ڈالے اور زنجیروں کو ہلا رہے ہیں اور ان کے اندر کیلیں تھی اس طرح کی کہ امام کے پورے جسم پہ گردن میں زخم تھے انہی کیلوں کی وجہ سے، ان زنجیروں کی وجہ سے، تو جناب زینب نے دیکھ لیا کہ اب امام وقت کو خطاب کا موقع نہیں دیا جا رہا. اس وقت آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہونے کے بعد خطبہ شروع کیا اور دربار کے اندر کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ الفاظ یہ کہے کہ یا یزید خد قیدک وسعا سائیک وناصب جہدک. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ کلمت الحق عند سب سے بڑا جہاد، اکبر الجہاد کلمت الحق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے. یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، زینب سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں. آپ نے جہاد کیا، کھڑی ہو گئی، کہا کہ یا یزید، ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا یا یزید، اور وہ بہت بلندی پہ بیٹھا تھا، سامنے تخت پہ بیٹھا تھا. کد قیدک، جتنا تو نے مکر و فریب کرنا تھا تو نے کر لیا. وسعا سائیک، جتنی تیرے میں ہمت ہے اور کوشش کر لے. واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، ہماری وحی مرنے والی نہیں ہے. عزیزان گرامی آپ آج سن رہے ہیں، بہت آسان معلوم ہو رہا ہے کیونکہ میں اپنے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں، جناب زینب کے ماننے والوں میں بول رہا ہوں. ذرا ایک مرتبہ 61 ہجری میں شام میں جا کے دمشق میں اس خطبے کو سنیں جہاں بی بی قیدی ہیں، جناب سید الشہداء بی بی کے سارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا. وہاں یزید ظالم ہے، حاکم ہے، اس کا سکہ ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا تاج ہے، اس کا تخت ہے.
اور جناب زینب اسے کہہ رہی ہیں اے یزید نہ یہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیری حکومت، نہ تیرا تاج، نہ تیرا سکہ، یہی تیرا شہر ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ اس انداز سے بھی خطبہ دے کے بتا رہی ہیں۔ اب وہ دربار میں موجود لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے بی بی فرما کیا رہی ہیں۔ بی بی آج کے دور کے لیے بتا رہی تھی یزید کا نام مٹ جائے گا، ہمارا نام باقی رہے گا، اور نام باقی رہا، آج تک نام باقی۔ بی بی قسم کھا کے کہہ رہی تھی ہمارا نام باقی رہے گا، ہمارا ذکر باقی رہے گا، اور ہماری جو جد کی وحی قرآن وہ باقی رہے گی۔ عزیزان گرامی اس وقت سمجھ نہیں پا رہے تھے لوگ کہ بی بی کیا فرما رہی ہیں، لیکن بی بی قسم کھا کے کہہ رہی تھی یزید تیرا نام مٹ جائے گا، باقی رہے گا تو میرے بھائی حسین کا نام باقی رہے گا، اور آج تک باقی۔ عزیزان گرامی یہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ آئیں ذرا میں آخری مرحلے کی طرف آؤں گا کہ جناب زینب نے وہ خطبے دیے اور ان خطبوں کے اندر اس طرح سے تعارف کروایا کہ تمام افراد اقرار کرنے لگے کہ بی بی کے خطبے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بی بی کون ہے۔ اور ایک مرتبہ جب جناب زینب نے خطبہ دیا نا اور پورے دربار کا ماحول بدل گیا، تبدیل ہو گیا۔ وہ یزید جو کہہ رہا تھا کہ میں نے باغیوں کو مار دیا، اب وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا۔ عزیزان گرامی جب ایک مجرم اپنے جرم سے دامن چرانے لگے، سمجھ لیں اس نے اقبال جرم کر لیا۔ جناب زینب اس ہستی کا نام ہے جو یزید سے اسی کے دربار میں اپنے جرم پہ ندامت کروا کے واپس آیا۔ یزید اب چرا رہا تھا کہ میں کس طرح سے کہوں کہ میں نے نہیں مارا، کیوں؟ کیونکہ پورا دربار باغی ہو گیا تھا یزید کے خلاف۔ اور ایک مرتبہ ایک یہودی کھڑا ہو گیا دربار میں، ایک عیسائی کھڑا ہوا جو وہاں پہ سفیر تھے، اور انہوں نے کہا، ایمبیسڈر نے کہا، ایک عیسائی نے اس طرح سے کہا کہ یزید اگر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی تو اس کا احترام کرتے، اور یہ حسین تو تمہارے نبی کا نواسا ہے، تم نے اس کو مار دیا۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا کیا، جب دیکھا نا سارا ماحول تبدیل ہو گیا، پورے دربار کے اندر ماحول بن گیا ہے، ہر انسان سننا چاہتا ہے جناب زینب کی بات کو، تو پھر جناب زینب نے فوراً امام سجاد سے خطاب کر کے کہا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے خطبہ دیجیے۔ اب جب سارا دربار جناب زینب کو ماننے لگا تھا کہ یہ خاتون عام خاتون نبی کی نواسی ہے، تو بی بی نے فوراً تعارف کروایا، اگر میرا احترام کرتے ہو تو میں اس کا احترام کرتی ہوں، یہ میرا بھی امام ہے۔ یہاں بی بی نے امامت کا تعارف کروایا، امام سجاد کا تعارف کروایا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے خطبہ دیجیے۔ اب امام کھڑے ہو گئے۔ جب بی بی نے دیکھ لیا کہ امام وقت کو بولنے سے روکا جا رہا ہے، اس وقت بی بی نے خطبہ دینے کے بعد امام وقت کے لیے زمینہ سازی، گراؤنڈز کو پریپیئر کیا اور کہا کہ آئیے اے امام وقت، اب آپ کے خطبے کی باری ہے۔ امام سجاد کھڑے ہو گئے اور خطبہ شروع کیا۔ عزیزان گرامی جو امامت کے لیے ماحول کو آمادہ کرے اسے زینب۔ عزیزان گرامی میں چاہوں تو اس کو بہت ایکسپینڈ کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، وقت تمام ہو گیا۔ آئیں ذرا سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آج بی بی کے تصدق میں، آج بی بی کے توسل میں ایک مل کے دعا مانگتے ہیں، پروردگار تیرے ان دو بندوں نے اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کے لیے تیرے نبی کی اس نواسی کے اس خوش اور ایک بے انتہا پر مسرت موقع کا انتخاب کیا ہے، ان کی زندگیوں میں برکت نازل فرما، رحمت نعمت نازل فرما، پروردگار ان کی آنے والی زندگی کو آسان فرما، ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے تمام بزرگوں کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرما، ان کے گزشتگان کو جناب سید الشہداء کی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اور پروردگارہ جتنے افراد یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔